اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اسلام کے تیسرے پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مضبوط چوڑے سینے کے ساتھ ایک مضبوط آدمی تھے اور دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لمبے اور خوبصورت اور ہمیشہ پرسکون انداز میں بات کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام فکری طور پر متجس تھے۔ وہ اس کائنات کی وسعت پر غور کریں گے جو ان کے خالق نے آسمان و زمین، چاند، ستارے اور بادل سے بنائی ہے۔ ناظرین، قرآن میں 2 آیات کا ذکر ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان کے کردار کی گواہی دیتی ہیں۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، در حقیقت وہ ایک سچے آدمی اور نبی تھے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ وہ میان کے پیروکاروں میں سے تھے اور میان کی موت کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد پر حکومت کرتے تھے۔ وہ سچے، صابر اور ایک غیر معمولی شخص تھے۔ حضرت ابو ذر کی حدیث میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بنی نوع انسان کو پڑھنے لکھنے کا فن متعارف کروایا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر منتخب کیا اور انہیں بنی آدم پر حاکم منتخب کیا۔ ناظرین، میان کی موت کے بعد جو چیز شروع ہوئی وہ یہ ہے قابیل کے لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے اور گناہ اور فساد تیزی سے بڑھنا اور پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں کو شیطان کے زیر اثر ہوتے دیکھنا برداشت نہ کر سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ قابیل کے بدعنوان پیروکاروں کے خلاف جہاد کی دعوت دیں، اور جیسا کہ اللہ کے حکم سے ادریس نے آدمیوں کا لشکر اکٹھا کیا اور اللہ کے نام پر فاسقوں کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی ظالموں پر فتح۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ آپ کو ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا جو انسان اپنی آخری سانس تک ہر روز انجام دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کافی بوڑھے تھے اور زمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، جیسا کہ اچھائی پھیلانے کا لطف تھا۔ لہٰذا انہوں نے موت کے فرشتے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے اپنی موت میں تاخیر کرنے کی التجا کی۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی درخواست پر اتفاق کیا اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ مل کر موت کے فرشتے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پروں کے ساتھ چوتھے آسمان پر گیا اور موت کے فرشتے سے ملا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے عزیز ساتھی نے موت کے فرشتے سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان کی عمر دراز کر سکتے ہیں؟ موت کا فرشتہ دنگ رہ گیا۔ اس نے جواب دیا، اور ادریس کہاں ہیں؟
فرشتے نے جواب دیا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر چھوڑ دو۔ میں سوچتا رہا کہ جب وہ زمین پر تھا تو میں اسے چوتھے آسمان پر کیسے روک سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، خدا کی شان ہے، اس نے اسے انجام دیا۔ اور جیسا کہ رب نے موت کے فرشتے کو ہدایت کی، ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد کرپشن پھر تیزی سے بڑھنے لگی۔ کئی نسلوں کے بعد بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے آخرکار شیطان بنی آدم کو اپنے پہلے شرک سے ارتکاب پر اثر انداز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب چند اقوال یہ ہیں: مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو، کیونکہ وہ اس سے تھوڑی ہی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔